سب سے پہلے تو یہ بتائیں اردو کی سمجھ آتی ہے؟ ماشاء اللہ. میں سب سے پہلے تو یہاں پہ جو منتظمین اور اتنا جوش اور مجھے بتایا گیا کہ یہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کا حلقہ ہے، تو مجھے تو یہ مسلم لیگ نون کا حلقہ لگ رہا ہے. ماشاء اللہ. جو ہے ابھی جو یہاں پر اصحاب آئے جن کی دعوت پر ہم یہاں پر آئے، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ سب نے ماشاءاللہ اتنا زبردست پارٹی کے لیے، اور اس میں بلا شک و شبہ انجینئر امیر مقام صاحب کی دن رات کی محنت ہے. کیونکہ میں کے پی کے اندر جب پھر رہا ہوں تو میں جس علاقے میں جا رہا ہوں وہاں پر میں امیر مقام کے ساتھ پارٹی کے جیالے کھڑے دیکھ رہا ہوں. پارٹی کے اندر ایک نئی پھونک دیکھ رہا ہوں، نئی پھونک جو ہے روح پھونکنے والے انجینئر امیر مقام صاحب کو دیکھ رہا ہوں. آج یہاں پر جو باتیں ہوئی تھوڑی تھوڑی تو میں سمجھ پایا، باقی میں ترجمہ کرواتا رہا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے آپ کو اور ہم کو فخر ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت کا حصہ ہیں جس نے ہمیشہ پاکستان کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اور آج جب انڈیا پاکستان کو للکار رہا ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ گیدڑ بھبکی ہیں، کیونکہ 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم اور آپ کے اور ہمارے قائد نواز شریف نے جب پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تو آج پاکستان کے بارڈر پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. آج پاکستان کے خلاف سازشیں تو ہو سکتی ہیں، جس طرح کلبھوشن جیسے جاسوس پاکستان میں چھوڑے گئے، جس طرح پاکستان کے اندر انتشار اور فساد پھیلانے کے لیے پی ٹی آئی کو جو ہے اس کا وجود عمل میں لایا گیا. اور میں یہ بات ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ حکیم سعید صاحب نے 1995 میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پاکستان کی تقسیم کے لیے عمران خان کو لانچ کر دیا گیا. 2000 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا، اپنے خطبے میں کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اس خطے کی تقسیم کے لیے عمران خان کو لانچ کر دیا گیا. 2005 میں عبدالستار ایدی نے کہا تھا کہ پاکستان کی تقسیم کے لیے مجھ کو بلا کر کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھی بنو. میں نے جب انکار کیا تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی. تو پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا. پاکستان 1906 میں جب مسلم لیگ کی تشکیل کی گئی، ڈھاکہ ایسن منزل جہاں پر نواب سلیم اللہ صاحب کے گھر کے اندر مسلم لیگ بنی، تو اس وقت بھی فیصلہ ہو گیا کہ بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطہ سرزمین چاہیے جہاں پر وہ مساوات کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر آگے بڑھ سکے، جہاں پر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو. اور آج جب ہم انڈیا کا حال دیکھتے ہیں، آج جب وہاں پر مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں، عیسائیوں کا حال دیکھتے ہیں، سکھوں کا حال دیکھتے ہیں، دلت کا حال دیکھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو پاکستان کے لیے جد و جہد کی تھی، آج جب انڈیا میں زبردستی مسلمان بچیوں کو ہندوؤں کے ساتھ بیاہا جاتا ہے، آج جب گائے کا گوشت کھانے پر خاندان کے خاندان ذبح کر دیے جاتے ہیں، تو آج احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کی قدر کیا ہے.
پاکستان کی قیمت کیا ہے، اور اس پاکستان کے اندر جب انڈیا ہمیں للکارتا ہے تو اس وقت جب سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے لوگ ہماری ہی فوج کے خلاف بولتے ہیں، ہمارے ہی ملک کے خلاف بولتے ہیں، ہماری ہی حکومت کے خلاف بولتے ہیں، تو پھر حکیم سعید صاحب کی بات، ڈاکٹر اسرار کی بات، عبدالستار ایدی کی بات کی سمجھ آتی ہے۔ آج پاکستان نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا عزم کر لیا۔ نواز شریف کی سربراہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے پاکستان کے اندر معیشت کا پہیہ دوبارہ چلا دیا۔ آج بجلی کا ریٹ نیچے جا رہا ہے، پیٹرول کا ریٹ نیچے جا رہا ہے، گندم کو نیچے لے کر آئے۔ گیس اور بجلی حکومتیں ہوتی ہیں، ملک ہوتے ہیں تو ان کے حل بھی ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر شام، عراق، لیبیا، مصر، فلسطین، غزہ والے حالات ہو جائیں تو نہ بجلی، نہ گیس، نہ خوشحالی۔ آج سب سے پہلے پاکستان ہے، اور پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل ہم نے بنانا ہے۔ آج یہاں پر صبح میں سوات یونیورسٹی میں ہوں، میں پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کا، پورے پاکستان کے علاقوں کا دورہ کر رہا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر، اور پاکستان کے نوجوانوں کو مستقبل دے رہے ہیں۔ چاہے اسکالرشپ چاہیے پڑھائی کے لیے، چاہے فنی تعلیم کے میدان میں آگے جانا ہے اس کی تعلیم چاہیے، چاہے آپ نے اپنا روزگار کرنا ہے اس کے لیے انٹرسٹ فری لون چاہیے، چاہے آپ میں کوئی قابلیت ہے اور اس کو آگے لانے کے لیے حکومت کی آپ کو سپورٹ چاہیے، چاہے ملازمت کے لیے پاکستان یا پاکستان سے باہر، ہمارا مشن ہے۔ اس سال آپ جیسے نوجوان جو کھڑے ہیں، آپ جیسے بزرگوں کے گھروں میں جو ہمارے بچے اور بچیاں موجود ہیں، ان کو چاہے پاکستان میں ملازمت، چاہے پاکستان سے باہر، صرف اس سال پاکستان سے باہر 12 سے 15 لاکھ ملازمتیں دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مکہ کے نوجوانوں، اے پی کے نوجوانوں، اپنا حصہ لو اپنی قابلیت کی بنیاد پر۔ جس طرح ہم میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپس دیتے ہیں، ہم میرٹ کی بنیاد پر اسکالرشپس دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ رمضان آئے، رمضان کے اندر چاہے وفاقی حکومت ہے چاہے پنجاب حکومت ہے، ہم جو جس کا حق ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کو پہنچاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کے پی کے کی طرح نہیں کہ جو ضرورت مند ہے وہ بلکتا رہے، سسکتا رہے، اور یہاں پر جس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا اس کے گھر میں شرم نہیں آتی؟ حقدار سے حق چھیننا ظلم ہے، اور اس ظلم کا حساب ہوگا۔ 2013 کا الیکشن، 2018 کا الیکشن، 2024 کا الیکشن، اب کے پی کے کی عوام جانچ گئی ہے، اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں پر میرٹ پر کچھ نہیں ملتا، تو میرٹ پر کام کرنے والی جماعت انشاءاللہ 2029 کا الیکشن مسلم لیگ نواز کا الیکشن ہے، آپ کا الیکشن ہے۔ وہ دہشت گردی سے جیت گئے، ہر سو ہوا میں آخر میں آج جو یہ ولولہ، میں انجینئر امیر مقام صاحب کو، مقصود صاحب کو
ان کے بھائی منظور صاحب کو، یہاں پر موجود تمام مقابرین کو اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس ظلمت کدے کے اندر پہلا پتھر پھینکا ہے، اس ظلم کے خلاف آپ نے پہلی آواز اٹھائی ہے، اور ہم وفاق میں بیٹھ کے بالکل پہلا مرحلہ ہے ہندو بنیے کے دانت کھٹے کرنے، پہلا مرحلہ ہے ہندوستان نے جو آواز لگائی کہ وہ پاکستان کا پانی بند کرے گا، ہندو بنیے، ہماری تو ایک للکار آتی ہے اور تمہاری دھوتیاں گیلی ہو جاتی ہیں، تم پانی بند کرنے کی بات کرتے ہو، جہاں پہ تم کوشش کرو گے ہندوستان میں گھس کے تمہیں ماریں گے، اپنا حق لیں گے، پہلا حق ہمارا ہے، ہمارے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں مار سکتا، اور اب وقت آ گیا کہ اس صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارنے والوں کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ کا، جیسے ہی اس محاذ سے فارغ ہوں گے، شہباز شریف کی سربراہی میں امیر مقام کے ساتھ مل کے آپ کے تمام مسائل کا حل کریں گے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آپ سب زندہ باد۔